قرآن کی تفسیر، احادیث کا علم کسی طور بھی ہمارے پاس کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ میں ایک جملہ یہی کہہ دیتا ہوں کہ کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ ہمارے بارے میں رائے دے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ تم سے سوال یہ ہے کہ تم ہو کون جو یہ طے کر رہے ہو کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون مسلمان ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور اگر کبھی حیثیت طے پا گئی نا کہ کون یہ رائے دے سکتا ہے تو وہ رائے ہم دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم سالم دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، قرآن اور حدیث اور اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ والی بحث نہیں، بلکہ دلیل سے بات کرو، استدلال سے بات کرو۔ اور اللہ پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو کہ جو ضدیت میں آ جائیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے کہ جو دلیل مان لیں اور دلیل دیں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کہاں ہے تمہاری دلیل؟ کہاں ہے تمہارا استدلال؟ اگر تم دلیل رکھتے ہو تو لے کر آؤ، اگر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ پسند نہیں کر رہا اللہ ان لوگوں کو۔ فمن حاجک، جو حجت کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، فرما حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد بھی جو بحث و مباحثہ کرے تو ان سے پھر مباہلہ ہوگا۔ بحث کیا تھی؟ بحث یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ چونکہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ سرکار نے فرمایا یہ دلیل نہیں ہے، اور دلیل کو جب دلیل سے رد کیا جائے تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک دلیل حلی یا دلیل علمی اور ایک دلیل نقضی۔ سرکار نے پہلے ان کی دلیل کو رد کیا کہ اگر یہی دلیل ہے کہ ان کے باپ نہیں تھے اس لیے حضرت عیسیٰ معاذ اللہ ابن اللہ ہیں، تو پھر حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، تو کیا حضرت آدم کے بارے میں تم یہی رائے رکھتے ہو؟ تو حضرت آدم کے بارے میں تو یہ رائے نہیں ہے۔ پھر اللہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، اللہ کا نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ کہا جی اللہ کے سب سے بڑے بندے، سب سے قرب رکھنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی وجود ہے تو حضرت عیسیٰ کا ہے۔ تو سرکار نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا فانا اول العابدین، میں سب سے پہلا بندہ ہوں، میں سب سے پہلا بندہ ہوں اللہ کا۔ اگر یہی طے کر رہے ہو کہ جو سب سے زیادہ قرب رکھے، جو سب سے بڑا بندہ ہو معاذ اللہ، وہی پھر اللہ کا بیٹا ہو، تو میں تو اول العابدین، سب سے پہلا بندہ تو میں ہوں۔ اول سے مراد ترتیب میں بھی اول، اول سے مراد حیثیت میں بھی اول۔ سرکار حیثیت میں بھی اول العابدین اور ترتیب میں بھی اول العابدین۔ کچھ نہیں تھا اور ہمارے نبی تھے۔ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق اگر بنائی ہے تو اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ اللہ نے انہیں بنا کر ہی ان کے طفیل میں سب بنایا ہے۔ بلکہ اگر سرکار دو جہاں کی عظمت کے باب میں دیکھا جائے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کو سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ عین ایک، رجل ایک، اذن ایک، لسان ایک، جی پنڈلیوں کو دیکھ رہا ہے اللہ، ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے اللہ، آنکھوں کو دیکھ رہا ہے اللہ۔ سرکار دو جہاں سے اللہ کا رابطہ ایسا ہے جیسے عاشق اور معشوق کا رابطہ ہو۔ البتہ یہ جب بحث آئے گی تو بڑی حسین وادی آ جائے گی، لیکن میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں کہ یہ کبھی عاشق ہوتے ہیں اور کبھی معشوق ہوتے ہیں۔ سرکار جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ کہ دلیل، استدلال، ان بچوں اور جوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے ادلہ کو مضبوط کریں۔ ہلکی بات کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا، مضبوط بات، محکم بات۔ اہل بیت کا چاہنے والا مضبوطی سے بات کرتا ہے۔ 20 سال کے ہیں مولا علی جنگ بدر میں، اور نبی نے اس جوان کو علم دے دیا، علمدار لشکر مصطفیٰ، علمدار دین اسلام، علمدار مجاہدین الہی، حضرت مولا علی علم لے کر آئے۔ جب علم لے کر پوچھا بھائی کون آ رہا ہے، علمدار کون ہے؟ ادھر سے پوچھا گیا، ضرورت ہی نہیں ہے مجھے نام لینے کی، ادھر سے پوچھا گیا کہ کون ہے علم، پرچمدار کون ہے، علمدار کون ہے؟ کہا علی۔ کہنے علی تو بہت جوان ہے، بچہ ہے۔ اب پورے مشرکین کے لشکر میں یہ پھیلا دیا گیا کہ ایک بچے کو علم دیا ہے۔
خبردار ظاہر کو نہ دیکھنا. ہاں اللہ کا کام بڑا نرالا ہے, اللہ کے طریقے بڑے نرالے ہیں جی. توجہ ہے. خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا. اگر اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی بھیج دیے ہوتے تو گویا ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہوتا. اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے, ابابیل کا لشکر, نحیف و ناتوان پرندہ. ادھر جانور اتنا موٹا, کلفت کھال والا جانور, اتنی موٹی کھال والا جانور. ادھر یہ اتنا سا پرندہ جو میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے. اتنے سے پرندے کی چونچ کتنی بڑی ہوگی, اس میں کنکر کتنا بڑا ہوگا, ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے. خبردار خبردار, اللہ کی طرف سے کبھی تمہارا مقابلہ نہیں ہوگا, تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے. اتنا قوی ہیکل جانور اتنی سی کنکریوں سے زخمی ہونے لگا, اپنے سواروں کو گرا گرا کے کچلنے لگا. دیکھا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اللہ نے ان پر ایک پرندہ بھیجا جس کو ابابیل کہا جاتا ہے. توجہ کر لیا آپ نے, اللہ نے پرندہ بھیجا جسے ابابیل کہا جاتا ہے. یہ کنکر چھوڑتے تھے, ہاتھیوں پہ برستے تھے, وہ زخمی ہو کر سواروں کو گراتے تھے. کوئی کنکر بھی خطا نہیں جاتا تھا, اس لیے کہ پرندہ بھیجا ہوا ہے. اگر جانور بھی بھیجا ہوا ہو تو غلطی نہیں کرتا. تم نبی کو غلط کیسے کہہ سکتے ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بڑا مشکل دور ہے. مولانا آپ صحیح بیٹھے ہیں. جو ہے اللہ کا کام بھائی اللہ کا ہے. خبردار اپنے کاموں کو اللہ کے کاموں سے تولنا نہیں. اس نے گھر بچانے کے لیے ابابیل کا لشکر بھیجا, اور نبی جب غار میں گئے تو ان کی حفاظت کے لیے مکڑی کا جالا بنوا دیا. احوَنِ بیوت, پھوکوں سے ٹوٹنے والا گھر, اتنا کمزور گھر جو پھونک مارنے سے ٹوٹ جائے. باریک باریک تاروں کا گھر بنایا نبی کی حفاظت کے لیے. اندر نبی ہیں, جالا تنوا دیا کہ نہیں ہے. بھائی یہی ہوا تھا نا, وہ پیر دیکھتے ہوئے تو پہنچے تھے نا. جب پہنچے گا غار کے دہانے پر تو دیکھا کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں, گھونسلہ بنایا ہوا ہے, اور مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے. یہ ماحول بتا رہا ہے کہ اندر کوئی نہیں گیا. نبی اندر ہیں, اللہ انتظام کر رہا ہے نہیں ہے. بستر پہ نبی ہیں, اللہ انتظام کر رہا ہے. اللہ تقیہ کرے تو جائز, اور ہم اطاعت الہی میں تقیہ کریں تو ناجائز. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے, حکمت اور دانائی کو کہتے ہیں. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے کیا خوب تعریف کی ہے تقیہ کی. فرماتے ہیں تقیہ استعداد مخاطب کا موضوع نہیں ہے. بولنے والا اور کرنے والا تقیہ نہیں کرتا. تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ نہیں ہے, استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے. سامنے والا سمجھ نہیں پائے گا. اگر یہ تعریف تقیہ ذہن میں بٹھا لیں تو اللہ بھی تقیہ کرتا ہے, نبی بھی تقیہ کرتے ہیں. کیا کہا ہے نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم, ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ تقیہ نہیں, یہ تو کیا ہے؟ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو, یہ سمجھ نہیں پائے گا. دربار مامون الرشید میرے مولا رضا تشریف فرمائیں. ایک مخالف نے آواز دے کر کہا یا ابن رسول اللہ, آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ, علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. میرے مولا رضا نے فرمایا ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ نبی مکرم کا فرمان ہے, یہ سرکار دو جہاں کی حدیث ہے. یا علی انت قسیم النار والجنہ, یا علی تم جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہو. برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی,
فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. حضرت نے فرمایا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ایک اور حدیث تمہیں سمجھاتے ہیں, سناتے ہیں جو اسے سمجھائے گی. حضرت نے فرمایا یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں, یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے, یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر, یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے, تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے, جنت میں جائے گا, جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے, دوزخ میں جائے گا. تو علی ہی تو جنت اور دوزخ بھیج رہے ہیں. الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم, ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تقیہ ہے جی. منافقت, جھوٹ, دوغلاپن تقیہ نہیں ہے جی. سامنے والے کی اہلیت اور قابلیت کو دیکھ کر بات کرنا. میرے مولا رضا نے بتا دیا, جیسے ہی محفل برخاست ہوئی اب اصل تہروی نے جوتیاں سیدھی کی. میرے بچوں اس گھرانے کی جوتیاں سیدھی کرنے کی عادت ڈالو. جو یہاں جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوتا ہے, جو یہاں جھکتا ہے اس کا سر بلند ہو جاتا ہے. تو اس عاجزی, اس دروازے پر عاجزی, اہل بیت کے دروازے پر عاجزی انسان کو امیر بناتی ہے. اب اصل تہروی نے جوتیاں سیدھی کی اور جوتیاں سیدھی کر کے امام سے کہنے لگے مولانا, مولا مولا وہی جواب ہے جو آپ نے دیا. فرمایا وہ ان کے لیے تھا, تمہارے لیے اور ہے. مولانا حضرت ابا سلط فرمایا فرمائے میرے لیے کیا جواب ہے؟ میرے جد محشر میں کھڑے ہوں گے, میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے, جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے, دوزخ سے کہیں گے تیرا ہے. لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرنا. عزیزان گرامی, اللہ کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو تو پھر دیکھیے مزہ کیا ہے. میرا ہر کام للہ, میرا ہر کام خدائی, صبغت اللہ, چڑھاؤ رنگ خدا. میں مجلس میں اس لیے نہیں جا رہا کہ فلاں کو راضی کرنا ہے, میں نماز میں اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے فلاں سے ملنا ہے, میں حج پہ اس لیے نہیں جا رہا کہ فلاں کو راضی کرنا ہے, اس لیے کہ کسی طرح مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. اور جب میں نے اپنے آپ کو, میں ہوں کیا, آپ ہیں کیا, ہم ہیں کیا, ہم ہیں کیا, میں لہجہ بدل کے ہم ہیں کیا, ہم نے مان لیا کہ ہم ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے. یہ اگر انگوٹھا کٹ جائے تو ان 2 انگلیوں سے بٹن بھی نہیں لگا سکتا, میں اتنا مجبور ہوں. آنکھ میں بال آ جائے تو ساری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے. ریڑھ کی ہڈی میں اگر ایک بال آ جائے تو سب کچھ ختم. خلق الانسان ضعیفا, کمزور ترین وجود, ناتوان ترین وجود. جسے یہ پتا ہے کہ تم فقیر ہو, غنی صرف اللہ ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ خود کو اللہ کے حوالے کر دو. جب میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دوں گا تو پھر اللہ کریم, اللہ مالک, ذات کی نفی, اخلاص عمل علی. آج کا ایک شاید حسین پیغام, ہر کام للہ. 20 سال کے تھے جنگ بدر میں مولا علی, تھک کر نہیں سنیں گے, سبحان اللہ کہنے سے آپ کو ثواب ہوگا. 20 سال کے ہیں جنگ بدر میں مولا علی. بھائی جوان ذرا چوڑے ہو کر سنیں میری بات کو, اردو میں جملہ کہا ہے میں نے آپ سے, جوان ذرا اپنا سینہ تان کے سنیں اس بات کو. 20 سال کے ہیں جنگ بدر میں مولا علی اور نبی کے لشکر کے علمدار ہیں. جتنی قدر جوانوں کی نبی نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی. معاشرے کا اساس اور بنیاد اگر کوئی ہے, ریڑھ کی ہڈی اگر کوئی ہے تو وہ جوان ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں جوانوں کی تعداد بہت ہے. میں گنوں گا تو انگلیوں سے زیادہ سفید بالوں والے نہیں ہیں جی.
اکثریت جوانوں کی ہے، اور یہ میرا اعزاز ہے، میرا فخر ہے کہ جوان پیار کرتا ہے. جوان معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی. جوان کالج اس کے بغیر نہیں چلے گا، یونیورسٹی اس کے بغیر نہیں چلے گی، اسکول اس کے بغیر نہیں چلے گا. نماز جماعت میں بھی صف میں جوان ہی حسین نظر آتا ہے. ایک مرتبہ فرشتوں سے اللہ نے کہا ذرا زمین پر دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. فرشتوں نے زمین پر دیکھا تو کہا یا اللہ زمین پر ایک ستارہ نظر آ رہا ہے. کہا یہ ستارہ ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ ایک جوان ہے جو مصلی عبادت پہ کھڑا ہے. جب جوان مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے اللہ فرشتوں میں مباحات کرتا ہے. اللہ فرشتوں کے اندر متکبر ہوتا ہے، غرور کرتا ہے کہ دیکھو یہ اپنے نفس پر قابو پا کر، یہ اپنے پسند پر، اپنی خواہش پر قابو پا کر یہ میرے حضور سجدہ کرنے